اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد ہم نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو خاص صورتیں ہیں ان پر ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور لفظ بلفظ ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے بہن بھائیوں کا اصرار تھا کہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل وغیرہ سکھائی جائیں، تو آج سے وہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہے۔ آج ہے سورہ یاسین کا پہلا سبق۔ جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ تھوڑی سی ویڈیو آگے دیکھیں۔ اگر انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، نہیں چھوڑ کر جائیں گے، کیونکہ ہم لفظ بلفظ اتنا اچھے طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے سکھاتے ہیں کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو بھی آ جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ سبق ہم شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک ایک لفظ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، آیت مکمل کر کے اس کے بعد مکمل آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے یاسین۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہوتا ہے۔ سین کے اوپر مد ہے، 4 سے 5 الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ یاسین۔ آیت نمبر 1 مکمل ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیں، والقرآن الحکیم۔ واو کو لام کے ساتھ ملایا، واو لام زبر ول۔ قاف کو را کے ساتھ ملایا، قاف را پیش قور۔ والقرآن، یہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے جس طرح کہ یا کے اوپر ہے۔ والقرآن، نون کو لام کے ساتھ ملایا، نیل۔ قاف را کلرفل ہے، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ والقرآن الحکیم، ہا کو گلے سے نکالا، حکیم، یہ کاف باریک ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتلا پڑھنا ہے، حکیم۔ آیت نمبر 2 کی تلاوت دیکھیں، پھر آتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔ والقرآن الحکیم۔ آیت نمبر 3، انک لمن المرسلین۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر یہ تشدید ہے تو آپ جانتے ہیں کہ غنہ ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کریں گے۔ انک، کاف زبر کا، انک لمن لام زبر لا، میم زیر می، نون کو لام کے ساتھ ملا، نون لام زبر نل، لمینل۔ بہت سارے اس کو کھینچتے ہیں لامینل، تو معنی تبدیل ہو جائیں گے، لام کو کھینچنا نہیں ہے، لام کو، اس پر زبر ہے، لام زبر لا، میم زیر می، لمی، نون لام زبر نل، لمینل، لمینل مرسلین۔ یہ میم ہے، اس کو را کے ساتھ ملایا، را کو کلر دیا ہوا، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، میم را پیش مور، مرسلین، مرسلین۔ آیت مکمل ہوئی، اس کی تلاوت دیکھیں، انک لمن المرسلین۔ آیت نمبر 4، علی، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچا، عین کو گلے سے نکالا، علی صراط مستقیم۔ صاد زیر سی، را الف زبر را، صراط، طا کو آگے میم کے ساتھ ملانا ہے، ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، طا میم 2 زیر طم، میم سین پیش مس، طم، طا ہے، ٹھیک ہے، بڑی طا ہے، طم مستقیم۔ یہ باریک تا ہے نکتے والی، اس کو پتلا پڑھیں گے، علی صراط
मुस्तकीम, इस क़ाफ को मोटा किया मुस्तकीम। अब देखें ये पूरा लफ्ज़ कलरफुल है, सौद रा अलिफ ता, इनको हमने मोटा पढ़ना है। अगर आपने यहाँ सौद की जगह सीन पढ़ लिया तो माना तब्दील हो जाएंगे। आपने इसको सौद पढ़ना है मोटा करके। अगर मेरे चैनल पर आपने कायदा नहीं पढ़ा तो नूरानी कायदा भी आप पढ़ सकते हैं। इसको सौद मोटा करके पढ़ना है, सीन पढ़ने से माना तब्दील हो जाएंगे। कुरान मजीद तो हम सब मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम सूरह यासीन तो हमारी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि ये सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो, तो कम से कम हम सूरह यासीन अपनी दुरुस्त कर लें। यहाँ पर हमने सौद पढ़ना है मोटा करके। अला सिरातिम मुस्तकीम, मुस्ता बारीक ता फिर क़ाफ, मुस्तकीम, अला सिरातिम मुस्तकीम। 4 आयतें मुकम्मल हुई। आयत नंबर 5, तंजीलल, नून साकिन कलरफुल है, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। तंजी, जा या ज़ेर जी, तंजी, लाम को लाम के साथ मिलाया, लाम लाम ज़बर लल, तंजीलल अज़ीज़िर रहीम, ऐन ज़बर आ, जा या ज़ेर जी, अज़ी। ये जो आखिरी जा है इसको आगे अगले सफ़े पर अगले पेज पर रा है उसके साथ मिलाएंगे। अज़ीज़िर, अज़ीज़िर, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। ये रा है, इसके साथ जा को मिलाया, अज़ीज़िर रहीम, ज़िर रा ज़बर रा, ज़िर रा, अज़ीज़िर रा, हा या ज़ेर ही, मीम ज़ेर मी, रहीमी। जब रुकेंगे वक़फ़ करेंगे तो तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, अज़ीज़िर रहीम। आयत नंबर 6 देखें। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा पढ़ाने का अंदाज़ समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें कि कारी साहब आपका पढ़ाना हमें समझ में आ रहा है। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। उसके लिए जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अगली आयत, आयत नंबर 6, लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम, लाम ज़ेर ली, ता नून पेशतुन, ज़ाल ज़ेर दी, रा ज़बर रा। नून पर नाक में आवाज़ पैदा करनी है, ये ज़ाल है, इस पर ज़बान निकाली जाती है, नरमी के साथ पढ़ें। इसकी जगह आपने ज़ा नहीं पढ़ना, लितुन्ज़िरा, ये ज़ा नहीं है, ये ज़ाल है। रा को मोटा पढ़ना है। लितुन्ज़िरा, लितुन्ज़िरा क़ौमम मा, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, मीम को मीम के साथ मिलाया, मीम मीम 2 ज़बर मम, मीम अलिफ मद ज़बर मा, क़ौमम मा। मीम के ऊपर तशदीद है तो नाक में आवाज़ पैदा होगी, गुन्ना होगा और मद की वजह से खींचना होगा। क़ौमम मा उन्ज़िरा, नाक में आवाज़ पैदा की, ज़ाल पर और ज़ाल पर ज़बान निकाली और रा को मोटा किया, इसकी तरह सारा, ठीक है। उन्ज़िरा, उन्ज़िरा आबाउहुम, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, एक अलिफ की लिमिट में इसको खींचना है, बा के ऊपर मद है, इसको ज़्यादा खींचना है, बा अलिफ मद ज़बर बा, आबाउहुम। ये वाव नहीं है, ये हमज़ा बशकल वाव है, यानी हमज़ा है, वाव को नहीं पढ़ना, हमज़ा को पढ़ना है। हमज़ा पेश उ, हा मीम पेश हुम, आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, फ़ा ज़बर फ़ा, हा मीम पेश हुम, फ़हुम
غا اس کو کھینچنا ہے اوپر، ایک الف کی لمٹ، کھڑا زبر ہے غافلون، اس کو غین پڑھنا ہے، بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں غافلون، فہم غافلون، غاف جو ہے عربی میں نہیں ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، غین پڑھنا ہے فہم غافلون۔ آیت کی تلاوت دیکھیں یہاں سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون۔ آیت نمبر 7 دیکھیں، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، دیکھیں قاف کو موٹا پڑھنا ہے، دال پر یہ جو رنگ ہے، کلر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہاں قلقلہ کرنا ہے۔ نورانی قاعدے میں قلقلہ کی پوری بحث میں نے سکھائی ہے۔ دیکھیں قلقلہ کہتے ہیں اس کو کہ حرف کو اس طرح پڑھیں کہ وہ حرف ہمارے منہ کے اندر راؤنڈ کرے، گھومے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ تو ہم نے پڑھنا ہے قاف دال زبر قد، لقد، حق، قل، ہا کو قاف کے ساتھ، قاف کو لام کے ساتھ ملایا، قاف کے اوپر تشدید ہے، جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو سختی کے ساتھ جمع کر پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں قاف کو سخت کرنا ہے اور موٹا بھی پڑھنا ہے۔ حق، قل، ہا کو گلے سے نکالیں، حق، قل، قول، قاف واو زبر قو، لام پیش لو، قول، علی اکثرہم، عین زبر ع، لام کھڑا مد زبر لا، علی اکثری، حمزہ کاف زبر اک، یہ سا ہے، بہت سارے اس کی جگہ سین پڑھ لیتے ہیں اکثری، تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ سا ہے، زبان کی نوک نکالیں دانتوں سے باہر، نرمی کے ساتھ ادا کریں، اکثریہم فہم لا یؤمنون، حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، یؤمنون۔ آیت کی تلاوت دیکھیں، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، یہاں میرا سانس ٹوٹ گیا، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 8 دیکھیں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فا پر مد ہے، فی حمزہ عین زبر پہلے حمزہ کی آواز پھر عین کی، أَعْنَاقِهِمْ، قاف کو موٹا کیا، قِهِمْ، أَغْلَالًا، حمزہ غین زبر اغ، لام کھڑا زبر لا، اغلا، لام دو زبر لن، اغلالا، لام کو کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار، کھڑا زبر ہے، اور یہاں لام کے اوپر دو زبر تنوین کلرفل ہے، ناک میں آواز پیدا ہوگی، اغلالا، اس کی جگہ آپ گاف نہیں پڑھ سکتے، اغلالا نہیں پڑھیں گے، معنی تبدیل ہو جائیں گے، غین پڑھنا ہے، اغلالا فہی، فا زبر فا، ہا زیر ہی، یا زبر یا، فہی، الی الاذقان، حمزہ زیر ای، لام کو اس لام کے ساتھ ملا، لام لام زبر لل، الی الاذ، حمزہ ذال زبر اذ، پیچھے بتائے ذال پر زبان نکالیں، اذقان فہم مقمحون، فا زبر فا، یہ چشمے والی ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملانا ہے، دو حرف جمع ہو جائیں ایک جیسے، پہلا دیکھیں ساکن ہو، دوسرا مشدد ہو، تو ساکن حرف کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، مشدد کو پڑھنا ہوتا ہے، تو ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، ناک میں آواز پیدا ہوگی، فَهُمْ پھر میم کو قاف کے ساتھ، مقمحون، یہ میم ہے، ہا کو گلے سے نکالیں، مقمحون۔ آیت کی تلاوت دیکھیں،
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، بیچ میں سانس ٹوٹ گیا، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون مقمحون۔ 8 آیتیں مکمل ہوئی ہیں۔ جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آرام آرام سے ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ آج کا سبق یہاں تک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک اور بہت ساری سورتیں قرآن مجید کی انشاءاللہ تعالی ہم سیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل دوسرا پارٹ اس آیت نمبر 9 سے ہم سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔